بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن سننا پوڈ کاسٹ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قال عز وجل فی قرآن المجید واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، بھائیوں اور تمام دیکھنے والوں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہم سب سے فرماتا ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور فرقوں میں نہ بٹو۔ یعنی کہ اگر ہم قرآن کو پکڑتے ہیں، اللہ کی رسی کو پکڑتے ہیں، تو ہم فرقوں میں نہیں بٹیں گے، اور اگر ہم قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہ اوبویسلی بات ہے کہ ہم فرقوں میں بٹ جائیں گے۔ اور آج مسلمانوں کے فرقے اتنے ہیں کہ کوئی ایک دوسرے کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں۔ مثال کے طور پر حنفی اسکول آف تھاٹ کے اندر 3 فرقے آتے ہیں، دیوبندی، بریلوی اور قادیانی۔ شیعہ فرقے کے اندر، شیعہ اہل تشیع کے اندر، منہج کے اندر بہت سے فرقے آتے ہیں، نصیری، سید اور علوی، یہ بہت تمام طریقے کے شیعہ ہیں جو آپس میں ہی اختلاف رکھتے ہیں۔ حنفی، دیوبندی، بریلوی، مالکی، حنبلی، سلفی، اہل حدیث، ماتریدیہ، ان سارے فرقوں میں کوئی ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتا۔ لہٰذا سب سے زیادہ بدترین باتیں جو ان فرقوں میں سے کرتا ہے، ان کی ایجاد ابھی پچھلے 100 سالوں کے اندر ہوئی ہے۔ احمد رضا بریلوی کے ہاتھوں وہ فرقہ بنا ہے جس کو بریلوی کہتے ہیں، بریلوی۔ ان بریلویوں کا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے بدترین شرک امت کے اندر داخل کیا، یعنی خود کو انہوں نے دوسروں سے الگ بنایا۔ یہ اونچی ٹوپی پہنتے ہیں، مطلب بالکل اللہ کے رسول نے جس طرح سے فرمایا تھا کہ جو حرکتیں نہیں کرنی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے قرآن مجید میں ہمیں کتنا واضح بتایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مومن کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگیں گے اور تجھے ہی پکاریں گے، تیری عبادت کریں گے، تجھی سے مدد مانگیں گے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ دعا۔ تو یہ کیا کرتے ہیں بریلوی، یہ مدد جو ہے وہ ہر کسی سے آن کرتے ہیں۔ یہ شیخ احمد رضا بریلوی جو ہے، ان کی امت کے لوگ جو ہیں نعوذ باللہ، یہ ہر بزرگ سے اپنی مراد پوری کراتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کسی بھی مزار چلے جائیے، حالانکہ اللہ کے رسول نے منع فرمایا مزار بنانے کو، لیکن بریلوی فرقے نے کہا کہ ہم مزار بنائیں گے، دس از اے بزنس۔ انہوں نے مزار بنایا۔ جب ان کو حدیث دکھائی گئی اور دلیل مانگی گئی ان کے عالموں سے کہ بھائی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا میں تمہیں منع کرتا ہوں قبر کے اوپر گنبد بنانے سے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے قبر کے اوپر گنبد نہیں بنائی ہے، 5 انچ رائٹ سائڈ پہ بنائی ہے، لہٰذا یہ جائز ہو گئی۔ اچھا، وہاں عورتیں آ رہی ہیں، مرد آ رہے ہیں، وہاں پر عبادت تو بہت دور کی بات ہے، وہاں نعوذ باللہ وہاں پر غلط سے غلط حرکت ہو رہی ہے۔ اور یہ تمام مزاروں کی میں بات کر رہا ہوں، کوئی ایک مزار نہیں ہے، آپ کہیں بھی چلے جائیں، گانجا وہاں بکتا ہے، نمبر وہاں ایکسچینج ہوتے ہیں لڑکے لڑکیوں کے، مطلب تمام قوالیاں وہاں گائی جاتی ہیں، گانے وہاں گائے جاتے ہیں، طبلہ ہے، ڈھولک ہے، ہارمونیم ہے۔ تو ان کے ولی جو ہے یہ سانگ وغیرہ سن کے بڑا ان کو اچھا محسوس ہوتا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے یہ تمام حرکتیں حرام ہیں، اور اللہ ایسے ناہنجار کو کبھی نہ ہدایت دے گا، نہ کبھی ان لوگوں کو ایکسیپٹ کرے گا کہ یہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگ رہے ہیں۔ اور یہ بہانہ یہ بناتے ہیں کہ یہ ولی ہیں، اس لیے ہماری بات وہاں تک لے کر کے جائیں گے، حالانکہ قرآن نے ہمیں ایسا کچھ نہیں سکھایا۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، بھلا کون ہے جو بے قرار کی دعا کو سنتا ہے، دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، اور اس کی جو وہ دعا میں مانگ رہا ہے وہ اسے دے دیتا ہے، ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، تمہیں زمینوں پر خلیفہ قرار کرتا ہے۔ الہم اللہ، کیا تمہارا اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور، خواجہ معین الدین چشتی بھی تمہارا خدا بن گیا ہے کیا؟ قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ یہ ہم مسلمانوں کا آج کے دور کا اسٹیٹس ہے، جو میں نے آپ کو بتایا کہ فرقے اتنے ایکسٹریم ہو چکے ہیں کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ مفتی طارق مسعود جو بیان دے رہے ہیں، اتنے فیمس آدمی، انہوں نے صرف اتنا کہا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا نے گستاخی نہیں کری ہے، اس نے صرف اتنا کہا ہے کہ عیسائی ہمارے نبی کو نعوذ باللہ دجال کہتے ہیں، عیسائی، اس نے تو نہیں کہا دجال، وہ تو صبح شام درود بھیج رہا اپنے ہر لیکچر میں۔ بہرحال یہ دفاع کرنا تو نہیں ہوا، یہ تو حق کی بات کرنی ہوئی۔ مفتی طارق مسعود کہہ رہے ہیں کہ مجھے اتنی گالیاں سننے کو ملی ہے بات کہنے پر، اور غیروں نے تو گالیاں دی ہی دی، بریلویوں نے، اہل حدیثوں نے تو دی ہی دی،
کہہ رہے ہیں میرے خود کے فرقے والوں نے بھی مجھے خوب سنایا ہے کہ تجھے کیا ضرورت ہے یہ سب بولنے کی. یعنی حق کی بات کہنے کو مسلمان کے لیے راضی نہیں ہے. تو لہٰذا ہونا یہی چاہیے, ایسی قوم RSS والوں سے پٹنی ہی چاہیے, کیونکہ یہ آپس میں ایک نہیں ہے, دست و گربا ہیں. لہٰذا ایک جو مسلمان کے اوپر سب سے بڑی برائی مسلط ہے وہ بریلویت ہے. جس دن ہم بریلویت سے مکت ہو جائیں گے, یعنی کہ مزارات اور یہ ڈھونگ بزرگوں کا جو چل رہا ہے مزاروں پر, جو بزرگ, میں خود ویڈیو دیکھ کر کے حیران ہوں, جو بزرگ خود یہ بتا رہا ہے اس سے پوچھ رہے ہیں کہ جی آپ یہاں پہ کتنے ٹائم سے کام کر رہے ہو, کہہ رہے ہیں کہ میں پیدا ہی یہیں پہ ہوں, میں نے ان بزرگ کی جو ہے خدمت کری ہے جو دفن ہے قبر کے اندر, خواجہ گھوڑے شاہ, خواجہ کتے شاہ, یہ دفن ہے, میں ان کی خدمت کرتا ہوں. ان سے پوچھا نماز بتائیے فجر میں کتنی ہوتی ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ 2 نفل ہیں اور 2 سنت ہے. وہ کہہ رہا ہے کیا بول رہے ہیں, فرض ہے, سنت ہے, نفل ہے, کیا بول رہے ہیں آپ؟ وہ کہنے لگے جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہی ہماری نماز ہے, ہو گئی ہماری نماز. کتنی ویڈیوز. ایک بزرگ, ایک مزار ہے جہاں پر شلوار ٹانگنے کے بعد آپ کی مراد پوری ہوتی ہے. ایک مزار ہے جہاں پر جا کے لوگ بچھو اٹھا کر لے کر کے آتے ہیں, کہتے ہیں کہ بچھو کاٹتا نہیں ہے, کرامت ہے یہ. بتاؤ یار, مسلمانوں کا یہ حال ہے. جو لوگ آئے تھے دنیا کے اندر, جن کو خلافت کا کام دیا گیا تھا, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, تم سب بہترین امت ہو, تم لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالے گئے ہو, تم لوگوں کو برائی سے روکتے ہو, اچھائی کی طرف بلاتے ہو, اور تم شرک نہیں کرتے. لیکن اے بریلوی تم صرف شرک کرتے ہو. 12 ربیع الاولیٰ ہے, کومبو آیا ہے, مدنی پٹا ہے, اس میں تسبیح ہے, اور اس میں ڈیجیٹل. یار حد ہو گئی, اللہ کی قسم حد ہو گئی. کوئی ایک تو عالم آئے, کوئی ایک تو مان لال جناؤ جو آ کے ہمیں قرآن اور سنت سے اپنا فرقہ ثابت کر کے دکھاتا ہو. ولیوں کے سینگ ہوتے ہیں, کہتے ہیں ہمارے فرقے میں سب ولی ہیں, ہمارے فرقے میں سب خوبصورت ہیں. ارے بھائی ہمارے فرقے میں بلال حبشی ہیں, ہمارے فرقے میں واشی ہے, تو دیکھو کون حق پہ ہوا پھر. ہم سارے تیز بالکل ہم حبشی ہیں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے. تو کیا تمہارا فرقہ حق پہ ہو گیا یہ کہنے سے کہ ہمارے یہاں گورے ہیں سب, بھورے ہیں سب؟ گورے بھورے ان کے چہرے پر تو بزنس کرتے ہو تم, انہیں مزار پہ بٹھا کے. اور مزاروں پر عرس ہوتا ہے, اور عرس کے معنی ہوتے ہیں کہ دیکھا جائے تو وہ برتھ ڈے نہیں, وہ شادی ہوتی ہے کہ اس ولی کی آج اللہ کے تعالیٰ شادی ہو رکھی ہے, اور پارٹی کرتے ہیں. اس میں قوال بلاتے ہیں, قوالیاں گا رہا ہے قوال, اور وہ قوال بول رہا ہے, قوالی کے اندر ہی وہ اس میں بھی شرک کر رہا ہے کہ تیرے در پہ آیا ہوں, جھولی بھر کے جاؤں گا. اس کی کیا اوقات ہے بزرگ کی کہ وہ جھولی بھرے گا؟ اللہ کے علاوہ نبیوں کی بھی یہ حیثیت نہیں ہے آج کے دور میں. اگر نبی موجود ہے دنیا کے اندر تو وہ کسی کی مدد کر سکتا ہے, لیکن اگر کوئی نبی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں تو اس کے بعد نبی بھی کسی کی مدد نہیں کر سکتا. مولا علی کسی کی مدد نہیں کر سکتے, یہ سب ہیومنس تھے. پھر تم میں اور ہندوؤں میں کیا فرق رہ گیا؟ وہ اپنے افطاروں کی پوجا کرتے ہیں, تم اپنے نبیوں کی پوجا کرتے ہو. تم تو اور زیادہ نیچ ہو. چلو وہ افطاروں کی تو پوجا کرتے ہیں جو ان کے افطار تھے, تم تو ولیوں کی پوجا کرتے ہو, یعنی ان کے مزار پہ جا کے ان کو لیٹے ہوئے کو پوجتے ہو, مورتی کو. ہندو چنی چڑھاتا ہے ماتا کے اوپر, تم چادر چڑھاتے ہو. ہندو پھول چڑھاتا ہے, پھولوں کا ہار چڑھاتا ہے, تم گلاب کی پتیاں ڈالتے ہو. ہندو دیا جلاتا ہے, تم اگربتی جلاتے ہو. ہندو بھجن گاتا ہے, تم قوالی گاتے ہو. ہندو پرساد بانٹتا ہے, تم نیاز بانٹتے ہو. واللہ بریلویوں تم میں اور ہندوؤں میں کوئی فرق نہیں ہے. فرق یہ ہے کہ تم ان لوگوں کو برا کہتے ہو, ہندوؤں کو, حالانکہ ہندو اور تم ایک ہی ہو. تم انسپائر ہی ہندوؤں سے ہوئے ہو. تمہاری پوری بریلویت ہندوازم کے اوپر انسپائر ہے. میں نے کتنی دفعہ بڑی مسجدوں کے اندر جا کر بریلوی عالموں سے بات کرنے کی کوشش کری. واللہ میرے آگے قرآن رکھا ہے, یا تو وہ آئے بائیں شائع ہو گئے, یا پھر انہوں نے یہ کہہ کے بات ٹال دی کہ آپ ابھی بزی ہیں, ابھی بات نہیں کر سکتے, تم بخاری کی حدیث کیوں پیش کر رہے ہو, تم کیا کرتے ہو. مطلب انہوں نے وہ حدیث پڑھ کے اس کا جواب نہیں دیا. تم کہاں سے آئے ہو, راستے میں کوئی اڑچن تو نہیں آئی, رکشے سے آئے ہو, آٹو سے آئے ہو, میں جا رہا ہوں, مجھے کام ہے کچھ. مطلب انہوں نے کوئی بہانہ مار ہی دیا. کبھی ایسے بات نہیں کری بیٹھ کر کے جیسے اور علماء نے کری ہے کہ چلو جی ہمیں حدیث دکھاؤ. حدیث دکھائی, صحیح مسلم کی حدیث دکھائی, صحیح بخاری کی حدیث دکھائی. ان حدیثوں کا کیا کرو گے بریلویوں؟ اللہ کے رسول کے فرمان کا کیا کرو گے؟ جیسے اللہ کے رسول کے تم عاشق ہونے کا دعویٰ کرتے ہو, اللہ کے رسول جس طرح سے اپنی زندگی مبارک میں اگر کچھ فرما رہے ہوں, ان کی بات ماننا جس طرح سے فرض ہے, اس طریقے سے آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد آج اگر آپ علیہ السلام کی کوئی حدیث آ جائے تو اس کو ماننا بھی اسی طریقے سے فرض ہے جیسے آج آپ
ہم لوگوں کے بیچ موجود ہیں. لہٰذا میں نے حدیث دکھائی, کتنے علماء کو حدیث دکھائی کہ اللہ کے رسول نے پکی قبر کرنے کو منع فرمایا ہے. قبریں ہو گئی پکی. لہٰذا کئی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ مزاروں میں گئے, مزاروں میں جا کر کے چیک کرا, نعوذ باللہ جو چیزیں دیکھنے کو ملی اور جو ہمارے سامنے آیا وہ خدا کی قسم اسلام ہے ہی نہیں. جب ہی ہماری اتنی زیادہ ہمارے اوپر عذاب مسلط ہے, اور عذاب یہ نہیں ہے جو فلسطین میں ہو رہا ہے, فلسطین میں جو ہو رہا ہے وہ آزمائش ہے, عذاب ہمارے اوپر ہے. فلسطینی تو زندہ ہو رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں, مر تو ہم رہے ہیں. جو ہمارے یہاں ریلیاں نکلتی ہیں ہماری دلی میں, حیدرآباد میں, کولکتہ میں, ان ریلیوں کی بھیڑ کیا فجر کی نماز میں مل سکتی ہے؟ نیور. جو مزاروں پہ موج مستی میلہ مل رہا ہے, کیا یہ میلہ, کیا یہ موج مستی, کیا یہ قوالیاں, نعوذ باللہ قوالی والے کیا کبھی ہمیں مسجد کے اندر نظر آ سکتے ہیں؟ نیور. میں تو یہ سوچتا ہوں بریلویوں کی مسجد خالی رہتی ہے 12 مہینے, پھر بھی واللہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا, اہل حدیثوں میں, دیوبندیوں میں, جماعت کے کام سے کئی ایک نوجوان مسجد کی طرف چلے جاتے ہیں نماز پڑھنے. فجر میں کم ہوتی ہے بھیڑ, لیکن ہوتی ہے. لیکن میں کبھی ان لوگوں کو نماز کی فکر کرتے ہوئے نہیں دیکھتا. یہ 10 محرم پہ نکلتے ہیں کالے کپڑے پہن کے, آدھے بریلوی ہوتے ہیں, آدھے شیعہ ہوتے ہیں, آدھوں کو یہی نہیں پتہ ہوتا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. وہ موج مستی کرنے کے لیے نکلتے ہیں, تو وہ موج مستی کرتے ہیں. انہیں کبھی میں نے مسجد میں جاتے ہوئے نہیں دیکھا, کبھی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا, واللہ میں نے کبھی نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. قرآن کو, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو, لہٰذا چھوڑ دیا امت نے. امت نے کہا ہم کسی چیز کا رزلٹ قرآن سے لیں گے ہی نہیں. ہمارے بڑے فرما کے گئے تھے, فلاں بزرگ نے فرمایا تھا کہ تم جب مصیبت میں ہو مجھے پکار لینا. بریلوی کہتا ہے کہ جب تم مصیبت میں ہو نا غوث اعظم مجھے پکار لینا. ہم غوث اعظم کا صدقہ دیتے ہیں. غوث اعظم وہ ہے جو جن سے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ سورج غروب کرنا کہ نہیں کرنا, تو وہ بتاتے ہیں کہ کر دینا ہے غروب. اب تو خدا پھر غوث اعظم ہو گیا نا, پھر اللہ تعالیٰ کیسے ہو گیا؟ تم نے تو اللات, منات, العزا, ان سے بھی زیادہ بڑی پاور اس کی کر دی غوث اعظم کی, جو اللہ کے نبی کے ٹائم پہ پوجے جاتی تھی مورتیاں, اللات, منات, عزا, جن کے خلاف اللہ کے رسول نے جو ہے صحابہ سے کہا کہ توڑو ان کو. اللہ کے رسول آئے ہی اس دنیا میں یہ بتانے کے لیے تھا کہ دیر از اونلی ون پاور, جو اللہ رب العزت ہے, انہی سے مانگو. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جس کو اپنی ضرورت پوری کرانی ہو اسے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ دعا یہاں کریں یا خانہ کعبہ میں بیٹھ کر کریں, اللہ تعالیٰ سن رہا ہے. آپ دعا دن میں کریں یا رات میں کریں, اللہ رب العزت, ہمارا رب العزت, اللہ مالک الملک عز و جل سن رہا ہے. آپ دعا مسجد نبوی میں کریں یا پھر دلی کی کسی کونے کی مسجد میں بیٹھ کر کے کریں, اللہ تعالیٰ سن رہا ہے. آپ گنگے ہیں یا آپ انگلش میں مانگ رہے ہیں, آپ پنجابی میں مانگ رہے ہیں, آپ فارسی میں مانگ رہے ہیں, آپ اٹالین لینگویج میں مانگ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سن رہا ہے. یا آپ کو پیرالائز ہے, آپ آنکھوں کے اشاروں سے مانگ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سن رہا ہے. کوئی بزرگ نہیں سن سکتا. امن یجیب المضطر اذا دعا, بھلا کون ہے جو پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے؟ اے بریلویو, میں یہ شیعوں میں یہ قرآن تم لوگوں کے آگے بیان کر رہا ہوں, تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کیسے رد کر سکتے ہو اس قرآن کو؟ میں اپنی بات نہیں بتا رہا تم لوگوں کو, میں قرآن کی بات بتا رہا ہوں. تمہیں مجھے رد کرنے سے پہلے قرآن کو رد کرنا پڑے گا. واللہ مجھے رد کرنے سے پہلے قرآن کو رد کرنا پڑے گا. میں کہتا ہوں قرآن فرماتا ہے, چیخ چیخ کے قرآن مجید فرما رہا ہے, امن یجیب المضطر اذا دعا, بھلا کون ہے جو پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے. لہٰذا اس سے بات صاف ہو جاتی ہے کہ کوئی نہیں سنتا, کسی کو آواز نہیں آ رہی. یا غوث اعظم مدد, رانگ نمبر. یا علی مدد, رانگ نمبر. یا شیخ فلاں مدد, رانگ نمبر ہے. کسی کو آواز نہیں جاتی. یہ ان لوگوں کو سنا ہی نہیں دیتا, کیونکہ یہ ہیومن تھے, یہ اس دنیا پہ آئے, ان پر موت آئی, لیس منہ الفوت, ان کا انتقال ہوا, ان کو زمین میں دفنایا گیا, ان کی روحیں گئیں جنتوں میں. جتنے بھی بزرگ تھے, اگر وہ ولی تھے تو آفٹر دیٹ, یعنی جیسے کہیں بھی یو پی کے اندر کہیں بھی مزار مل جاتا ہے, تو وہ مزار والے کیا واقعی میں تھے بزرگ؟ اگر بزرگ تھے تو ان کی بزرگی ہمیں قرآن کے ترجمہ میں دکھائی ہے, یعنی قرآن کا ترجمہ کر کے گئے ہیں, وہ امت کے لیے کچھ کرا انہوں نے, مسلمانوں کے لیے. یا پھر اگر انہوں نے حدیث موجود تھی اس وقت عربی کے اندر, کیا انہوں نے عربی حدیث کو ٹرانسلیٹ کرا ہندی میں, امت کے لیے کچھ کرا؟ کچھ بھی نہیں کرا. اور ان کی بزرگی میں آج کے دور میں 2025 چل رہا ہے, اس دور میں ان کی بزرگی کیسے مان لوں؟ میں نے تو ان کو دیکھا نہیں نماز پڑھتے ہوئے یا جھومتے ہوئے, میں نے نہیں دیکھا. اور اگر وہ اس دور میں وہاں پہ جھوم رہے تھے تو ان کے علاوہ بھی تو دنیا میں کوئی اور ہوگا. مثلاً یہاں کوئی بزرگ ہے تو ایجپٹ میں بھی تو کوئی بزرگ ہوگا اس وقت, وہ بھی تو
بڑی عبادت گزار بندہ تھا، تو کیا اس کی بھی قبر کو پکا کر کے پھر وہاں پہ مانگا جائے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث بیان کر رہا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا بدترین قوم وہ ہے جو اپنے پیغمبروں کے مرنے کے بعد ان لوگوں کو گریا گھر بنا لے ان کی قبر کو اور ان سے مانگنا شروع کر دے۔ اللہ کے رسول کو تیز بخار تھا، بخاری مسلم دونوں کی متفق علیہ حدیث ہے، اللہ کے رسول کو آخری وقت میں آخری ہفتے میں تیز بخار تھا، آپ کی بیویاں بیٹھ کر ایک گرجا گھر کی بات کر رہی تھیں، آپ علیہ السلام کے کانوں میں یہ بات پڑی، آپ نے چادر اپنے چہرے سے ہٹائی اور غصے میں فرمایا کہ یہی ان لوگوں کی غلطی تھی کہ وہ نبیوں کے، پیغمبروں کے، ولیوں کے مرنے کے بعد ان کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیا کرتے تھے۔ واللہ میں اللہ کا رسول اور اس کا پیغمبر ہوں، اللہ کا نبی ہوں، مجھے اس سے زیادہ اور مت بنانا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میری قبر کو میلہ نہ بنانا کہ وہاں پر آ رہے ہو مانگنے کے لیے آ رہے ہو۔ ایک بریلوی کے سامنے حدیث رکھی کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میری قبر کو میلہ نہ بنانا، میلہ کا مت بنا لینا۔ تو باقی کے بزرگوں کی کیا حیثیت ہے جب اللہ کے رسول اپنی قبر کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اس کو میلہ مت بنا لینا؟ تو تم لوگوں نے ولیوں کی جن کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے، بعد کے لوگ 600-700 سال بعد جو پیدا ہوئے ہیں، جن کو ہم نہیں جانتے یا کوئی نہیں جانتا ان کو، وہ عبادت کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے صرف اللہ جانتا ہے، یا پھر اس دور کے لوگ جانتے ہیں جو جا چکے اس دنیا سے۔ آج سے 600 سال پہلے کوئی ولی کیا کر رہا تھا میں آج کیسے جان سکتا ہوں؟ کیمرہ ہے نہیں، PDF ہے نہیں، محض کتابوں میں لکھنے سے سچ ہو جاتا۔ تو مجھے بتائیے نا، شیخ عبد القادر جیلانی تو رفع دین سے نماز پڑھتے تھے، یہ غنیمت الطالبین میں لکھا ہے، اب بریلوی کیا بولے گا؟ تو کہاں جاؤ گے بچ کے؟ اور دنیا تھو تھو کر رہی ہے تم لوگوں کے اوپر، واللہ دنیا تھو تھو کر رہی ہے، بچہ ریفرنس مانگتا ہے آج کے دور میں۔ کیا یہ جو تم بیان کر رہے ہو ہمیں دکھانا ریفرنس کیا ہے؟ خدا کی قسم کہاں سے ثابت کرو گے اپنے فرقے کو یا اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنے والی مدد کو کہاں سے ثابت کرو گے؟ قرآن صاف بتا رہا ہے، حدیثیں صاف بتا رہی ہیں، یا اللہ کے رسول کا کوئی ایک عمل ایسا دکھایا جائے آپ نے اپنی زندگی کے اندر غیب میں مدد مانگی ہو، کسی سے کہا ہو کہ مجھے سم تھنگ پرووائڈ کر دو، یا اللہ کے نبی نے اپنے بزرگوں کو پکارا ہو، اللہ کے نبی کے سگے چچا ولیوں کے ولی، ان ولیوں کی کیا حیثیت ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی، خواجہ فلاں XYZ، شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے پیروں کی دھول یا پیر کے ناخون کے میل کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے، یہ بات تمام دنیا جانتی ہے۔ تو کیا اللہ کے رسول نے کبھی اپنے چچا حمزہ کو پکارا انتقال کے بعد کہ اے حمزہ مدد جنگ میں، کیا آپ کی روح آ جائے ہماری مدد کر دے، دشمنوں کو مار دے؟ اللہ کے رسول سگے خاندان سے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، کیا اللہ کے رسول نے کبھی اپنی پوری زندگی میں فرمایا کہ اے اسماعیل مدد، یا ابراہیم مدد، یا اسحاق مدد، یا یعقوب مدد؟ کوئی ایک ضعیف من گھڑت یا کوئی شلوک میں سے لا کر کے دکھا دو کہ اس میں لکھا ہو، گیتا میں لا کے دکھا دو اس میں لکھا ہے۔ افطاروں سے بھی مدد مانگنے کل کو تم ثابت کرنے بیٹھ جاؤ گے کہ انسان رام سے مدد مانگ سکتا ہے۔ ایک جب تمہارے پاس قرآن ہے اور تم کہتے ہو کہ ہم قرآن پر ایمان لے آئے، تو جب قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں، جب آپ کہتے ہو ہم عاشق رسول ہیں، جب آپ کہتے ہو ہم نبی کو سے محبت کرتے ہیں، ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں، تو نبی کے فرمان 1 2 نہیں 100 میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے مدد مانگنے کو حرام فرمایا، تو اس کے بعد آپ میں کہاں سے ضرورت آتی ہے کہ آپ ان حدیثوں کو غائب کر دیتے ہو، ان قرآن کی آیتوں پہ سے ہی نکل جاتے ہو؟ یہ جی ہمارے بڑے تو ایسے ہی کرتے تھے، فلاں بزرگ نے بھی ایسے کیا تھا، ہمارے پاپا بھی ایسے کرتے تھے، دیا جلاتے تھے مزار پہ جا کے، تبھی تو ہمارے یہاں پھر بلٹ آئی۔ تو میرے کہنے کا ایکچوئل میننگ یہ ہے کہ جس قوم نے، جن لوگوں نے، جس کمیونٹی نے قرآن کو چھوڑ دیا وہ آٹومیٹکلی فرقوں میں بٹ گیا، اور جن لوگوں نے قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھا وہ فرقوں میں جا ہی نہیں سکے، کیونکہ تمام فرقے فراڈ ہیں، صرف یہ ایک فرقہ ہے جو شاخ ہے، ایک گروہ ہے۔ اس حدیث میں بھی گروہ کا ذکر ہے جو تم فرقہ لگائے پھرتے ہو کہ اللہ کے نبی نے تو کہا ہے کہ فرقہ بناؤ، اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ فرقہ بناؤ، اللہ کے نبی نے کہا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر گروہ ہے صرف یہی جنت میں جائے گا، باقی جو فرقے بنائیں گے تمام جہنم میں جائیں گے۔ یعنی فرقہ بنانا حرام ہے، اللہ کے رسول کے طریقے پر چلنا سنت ہے، صحابہ کے طریقے کو پکڑنا، انہوں نے جو اللہ کے رسول سے سیکھا وہ سارے عمل، وہ ساری چیزیں وہ دیکھ کر کے چلنا۔ یعنی حضرت عمر نے کبھی نہیں فرمایا یا رسول اللہ مدد۔ اچھا، حضرت علی اس دنیا سے وفات پا چکے، تمام شیعہ کو چیلنج، کوئی جواب دے دے یا تو ڈائریکٹ بات کرے، جواب دے، آئیں بائیں شائنہ شروع ہو جائے۔ مولا علی وفات ہو جاتی ہے، مولا علی کی شہادت ہو جاتی ہے، اس کے بعد آپ کے سگے بیٹے حضرت حسین ابن علی کربلا میں جو فیملی کے ساتھ تھے، جنگ لڑنے نہیں گئے تھے، فیملی کے ساتھ گئے تھے،
اور وہاں پر زبردستی آپ کے اوپر جنگ مسلط کر دی. حضرت حسین کو آپ جتنی نالج کیوں نہیں تھی کہ انہوں نے فرمایا کہ یا علی مدد, اے بابا مدد فرما. یہ کہیں گے ان پہ آزمائش تھی, وہ ایسا نہیں کہہ سکتے تھے, انہیں شہید ہونا تھا, چلو مان لیتے ہیں. ان کی وفات کے کئی وقت کے بعد حضرت علی کے خاندان کے ایک شخص نے بنو امیہ کے جانے کے بعد خلافت کا دعویٰ کیا, تو دشمنوں نے ان کو شہید کر کے ان کی لاش 6 مہینے تک قبیلے کے دروازے پر ٹانگے رکھی. اتنا بڑا ظلم کیا حضرت علی کے خاندان پر, آل پر, یعنی زین العابدین کے بچوں میں سے, بیٹوں میں سے. انہوں نے کیوں نہیں فرمایا یا علی مدد, اے علی ہماری مدد فرما؟ کیونکہ یہ فراڈ ہے, تم بھی فراڈ ہو, تمہیں بھی پتہ ہے, تمہارے پاس اس بات کا جواب نہیں ہے. حسن حسین کی پوری زندگی نکل گئی, وہ کہہ رہے ہیں کہ یا علی مدد کہنا. انہوں نے کبھی کہا ہی نہیں, ان کی زندگی میں یہ عمل ہے ہی نہیں. صرف آج 1400 سال کے بعد جو یہ بریلوی اور شیعہ حضرات ہیں یہ کہتے ہیں کہ مدد مانگتے پھر سب سے. میں بڑی تلخ بات کہنے کے لیے جا رہا ہوں. اگر مجھے بتائیے اگر ایسا فرقہ ہے میں بڑی تلخ بات کہنے کے لیے جا رہا ہوں. لیٹ سپوز مومن وہ ہے جو صرف اللہ کے آگے جھکتا ہے, کہ ہم صرف اللہ کے آگے جھکتے ہیں, لا الہ, کوئی الہ نہیں ہے الا اللہ, سوائے اللہ کے, اسی کے سامنے جھکیں گے, اسی سے مانگیں گے, اسی کو پکاریں گے. اگر یہ شخص مومن صرف اللہ کے آگے جھکتا ہے, اللہ سے مدد مانگتا ہے, اٹ از انڈرسٹوڈ. لیکن یہ جو دوسرا شخص ہے جو کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم نماز تو پڑھ لیتے ہیں, روزے بھی رکھ لیتے ہیں, لیکن ہم یا علی مدد بھی کہتے ہیں, یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد بھی کہتے ہیں, یا غوث مدد بھی کہہ لیتے ہیں, اور یہ ہم خواجہ معین الدین چشتی کی قبر پہ بھی جاتے ہیں, چادر دے کے آتے ہیں, پھر ان سے کہتے ہیں ہم پہ کرم کریں, ہم پہ فضل کریں, ہم ان کے صدقے کا کھاتے ہیں, وہ ہمیں کھلاتے ہیں. اس میں اور طوائف میں کیا فرق ہے؟ ایک طوائف پھرتی ہے ساری زندگی. اس شخص میں جو اللہ کے علاوہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے, تمام درباروں پہ گرتا پھرتا ہے, اس میں اور طوائف میں تو کوئی فرق نہیں ہے. یہ بات میری اچھی طرح نوٹ کر لیں. دوسری, میں کنکلوژن کی طرف آ رہا ہوں کہ کنکلوژن یہ, اس امت کی بربادی جو ہوئی, یہ جو فرقے بٹے, یہ اماموں کی اندھی پیروی سے بٹے, اس کے بعد آپس میں اختلافات کے ساتھ ساتھ جو شرک گھسا ہے. اتنا بڑا اختلاف کرنے کے بعد تو کوئی آپ کے ساتھ کھڑا ہی نہیں ہوگا. کسی آپ فورنر کو لا کے کلمہ پڑھا کر کے اسے بریلوی نہیں بنا سکتے. وہ فورنر کہے گا, وہ انگریز, وہ گورا کہے گا میں وہاں عیسیٰ کی پوجا کرتا تھا, یہاں آنے کے بعد میں معین الدین چشتی کی پوجا کر رہا ہوں, یہاں کے میں پیر سید حسن رسول نما کی پوجا کر رہا ہوں. وہ کھڑے تھے, یہ لیٹے ہیں, برابر ہی ہے ان میں, کوئی دوری نہیں ہے. عیسائیوں کے جو عیسیٰ پتلا کھڑا کرتے ہیں وہ کھڑا ہے, اور جو ان کے بزرگ ہیں یہ لیٹے ہیں. حالانکہ وہ بھی مورتی ہے, یہ بھی مورتی ہے, برابر ہے, پتھر تو ہے. قبر کی پوجا کرنا. لہٰذا ہم خانہ کعبہ کی پوجا نہیں کرتے, ہم خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں اللہ کے لیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ پروسیس ہمیں بتایا. اللہ کے رسول نے فرمایا اے کعبے تیری خوشبو بڑی پیاری ہے, لیکن ایک مومن کی حرمت تجھ سے زیادہ ہے. واللہ میں کعبے, اگر کوئی مسلمان اپنی زندگی میں خانہ کعبہ نہ جائے, کبھی حج پہ نہ جا پائے, اتنا پیسہ نہ ہو پائے, اور وہ تمام فرائض پورا کرتا اور تمام چیزوں کو اللہ کی خشوع و خضوع کے ساتھ نمازیں پڑھتا, اگر اس کی وفات ہو, اللہ اس کے جنت کے فیصلے نہیں کرے گا. حج کرنا تب فرض ہے جب اس کی استطاعت ہو. خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے, خانہ کعبہ سے مانگنا حرام ہے. لہٰذا ہم کسی کی پوجا نہیں کرتے. اور اللہ کے رسول نے نعرہ جو لگایا تھا, اللہ کے رسول سے قرآن میں واضح آتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی ان مشرکین عرب سے پوچھیے کہ یہ زمین و آسمان کس نے بنایا, تو یہ کہیں گے کہ اللہ نے بنایا ہے. اے لوگوں شیعوں سے, بریلویوں سے پوچھیے کہ زمین و آسمان کس نے بنایا, تو یہ کہیں گے کہ اللہ نے بنایا. یہ کہیں گے کہ اللہ نے بنایا. تو درباروں پہ جا کے کیوں منہ مارتے ہو, کیوں اپنی گردنیں جھکاتے ہو؟ کون ہے یہ, ولی ہیں بھی یا نہیں؟ جسٹیفائی تو کرو ان کو, کوئی ولی ہے؟ اور میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے کب فرض کر دیا کہ میں کسی کی ہسٹری جغرافی نکال کے ان کو ولی جانوں کہ یہ ہیں بھی کہ نہیں ہیں؟ مجھے کیا معلوم؟ مجھے اللہ کے رسول نے نہیں سکھایا کہ میں قبرستان میں جا کر کے دیکھ رہا ہوں کہ پکی قبر کس کی ہے, پھر اس کی بایوگرافی نکال رہا ہوں کہ یہ ولی تھے یا نہیں تھے, اور اگر تھے تو میں ان سے مانگنا شروع کر دوں. یہ اللہ کے رسول کی ٹیچنگ نہیں ہے, یہ اللہ کے رسول کی تعلیم نہیں ہے امت کو. کنتم خیر امت, تم بہترین لوگ ہو, اخرجت للناس تأمرون بالمعروف, تم لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالے گئے ہو. برائی سے روکو لوگوں کو, لوگ شرک کر رہے ہیں ان کو شرک سے روکو. ہندوستان ریپ سے بھرا پڑا ہے, ریپ سے روکو. ہندوستان کرپشن سے بھرا پڑا ہے, کرپشن سے روکو لوگوں کو. اور اگر استطاعت نہیں رکھتے تو زبان کا استعمال کرو. ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو. زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو ایمان کے سب سے نچلے درجے پر ہو جو دل میں برا جانتے ہیں. ٹھیک ہے.
اس کے علاوہ کہ اگر لوگوں کو برائی سے روکتے ہو، ہماری کمیونٹی کا ستیہ ناش ہوا ہے. میں آپ کو اپنی بتاؤں، جمعے کا روز میں جس جگہ نماز پڑھنے گیا وہ جگہ دلی سے باہر لگتی ہے. وہاں میں جس وقت مسجد پہنچا تو مسجد جو ہے وہ فل ہو چکی تھی، تو میں نے باہر نیت باندھی. جیسی میں نے نماز مکمل کری، وہاں پولیس آ کے مجھے اٹھا کر لے گئی. یہ لاسٹ ویک فرائیڈے کی بات ہے. پولیس آ کے مجھے اٹھا کر لے کے گئی، مجھے لاک اپ میں ڈالا، مجھے کئی گھنٹے مارے، جب تک ان کا وہ تھک نہیں گئے مارتے مارتے مجھے مارتے رہے. میں نے ان سے کہا کہ تم جب تھک جاؤ مجھے بتا دینا. مارتے مارتے انہوں نے مارا، وہ تھک گئے، اور وہ جتنی دیر مار رہے تھے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ کٹو ملو، تمہیں نہیں پتا کہ تم نماز نہیں پڑھ سکتے یوگی راج میں، تم نماز نہیں پڑھ سکتے باہر، تجھے بڑا شوق ہے نماز پڑھنے کا، تو نے بڑی داڑھی رکھی ہوئی ہے، بڑا کرتا پاجامہ پہنا ہوا ہے، بڑا یہ بڑا وہ، مطلب وہ جتنی بھی ٹائم وہ مارتے رہے انہوں نے ایک بھی گالی مجھے نہیں، میری قوم کو دی، اور میں کچھ نہ کر سکا کیونکہ وہ پورے لا دکھا رہے تھے کہ یوگی سرکار نے یہ طے کیا ہے کہ جو باہر نماز پڑھے گا اس پر کارروائی ہوگی، اس کو گرفتار کیا جائے گا، ہم صرف تجھے مار کے بھیج دیں گے، گرفتار نہیں کریں گے. تو ہم مسلمانوں کی آج یہ اوقات اس لیے ہے کیونکہ ہم نے اللہ کو چھوڑا، اللہ کو چھوڑ کر ہم ولیوں کو پکارنے لگے. اللہ کو چھوڑ کر ہم چلے گئے غیروں کی قبروں پر، ہم نے مٹی چاٹی قبر کی کہ آپ ہمیں اولاد عطا فرما دے. خواجہ معین الدین ہمیں اولاد، ہم آپ کا صدقہ کھا رہے ہیں. کوئی کسی کو کھلا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر؟ سمندر کے نیچے جہاں گہرائیوں میں انسان کبھی نہ جا سکا، اندھیرا ہے ہمیشہ کے لیے، وہاں کی مچھلیوں کو کھانا، ہر روز ٹنوں ٹن گوشت اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے. اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے. اور اگر اس دین میں اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگ سکتے تو میں ایسے دین کو کبھی فالو نہیں کرتا، کبھی فالو نہیں کرتا، کبھی مجھے ایسا دین نہیں چاہیے. پھر اس دنیا کے اندر کوئی دین ہے ہی نہیں اگر ایسا ہے. یہ حسن اللہ یاری چینل پہ بیٹھ کے بولتا ہے کہ جی نہیں، دعا کے لفظ نہیں ہے، دعا کے لفظ نہیں ہے. اما یجیب المضطر اذا دعا، بھلا کون ہے جو پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرے علاوہ کوئی سنتا بھی نہیں ہے. میرے بھائی ہوش کے ناخن لو، قرآن پڑھو. لوگوں سے کہتا ہے کہ قرآن پڑھ کے دیکھو، تمہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا. اور بھائی تجھے قرآن پڑھنا آتا تو بتا نا. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بھلا کون ہے جو دعا مانگنے والے کی دعا کو سنے. اور اگر تمہارے دین میں، تمہارے فرقوں کے اندر اللہ کے علاوہ اور لوگوں سے مدد مانگی جا سکتی ہے تو حسن حسین سے کیوں نہیں مانگی جا سکتی؟ یہ ان کی پھر گستاخی ہے کہ حضرت علی سے مانگا جا رہا ہے اور حسن حسین سے نہیں مانگا جا رہا. یعنی ان کی دکان خالی ہے بالکل، مطلب ان کی دکان میں سارا پروڈکٹ رکھا ہوا ہے، کچھ کوئی گراہک ہی نہیں ہے ان کی دکان پہ. خواجہ معین الدین سے مانگا جا رہا ہے، ولیوں سے مانگا جا رہا ہے، امام حسن سے کیوں نہیں مانگتا کوئی؟ اور بریلویوں سے سوال عمر سے کیوں نہیں مانگتے کچھ؟ عمر بن خطاب سے، عثمان غنی، وہ تو غنی ہے، وہ تو غنی ہے عثمان غنی. یا عثمان مدد کہو پھر بھائی. جب تم یا علی مدد یا غوث اعظم مدد کہہ سکتے ہو، یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کہہ سکتے ہو، یا معین الدین چشتی مدد کہہ سکتے ہو، تو صحابہ سے بھی تو مدد مانگو نا. یا عثمان مدد، یا طلحہ مدد، یا زبیر مدد، یا عامر بن واصلہ مدد، آخری صحابی. لہٰذا یہ دین ہے ہی نہیں، خدا کی قسم یہ بریلویت ہے، اور یہ کوئی نیا دین ہے، یہ دین اسلام نہیں ہے. دین اسلام میں اللہ کے علاوہ کسی سے مانگ نہیں سکتے، کسی سے سوال نہیں کر سکتے غیب میں. اور جی امی سے روٹی مانگتے ہیں، ابے امی مر گئی، قبر میں چلے گئی، اب مانگ روٹی، دیکھتے ہیں تجھے دے گی کہ نہیں دے گی. نہیں دے گی نا، مر گئی وہ تو، قبر میں چلی گئی تیری امی. تو لہٰذا یہ دین نہیں ہے یہ. لہٰذا جن لوگوں نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا وہ کبھی فرقوں میں نہیں بٹے، انہیں فرقہ گمراہی نہیں کر پائے. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. جنہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے، جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی رسی ہو، جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی رسی ہو ان کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. اور جن کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا ہے وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں، درباروں پر گرتے ہیں جا کے، فلاں ہمیں اولاد عطا فرما دے. وہ فرقوں میں بٹ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا فرقہ فلاں ہے، ہم فلانے ہیں، ہم بریلوی ہیں، ہم احمد رضا کے ماننے والے ہیں. بھائی مانو پھر احمد رضا کو، ہم نبی کے ماننے والے ہیں. ہمیں سوائے نبی کے کوئی ایسا شخص ملے ہی نہیں جس سے ہم ساری باتوں کو اتفاق کر سکیں. ہم اختلاف رکھتے ہیں ہر کسی سے، چاہے وہ کوئی اللہ کا ولی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ کوئی بھی انسان کہیں بھی غلطی کر سکتا ہے. صرف اللہ کے رسول ہے جو غلطی سے پاک ہے، کیونکہ وہ رسول بنا کے بھیجے گا اس پوری امت کے اوپر. لہٰذا قرآن کو فالو کریں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. مضبوطی سے پکڑیں اللہ کی رسی کو، قرآن کو، اور پھر فرقوں میں نہ بٹے، نہ ان فرقوں کی باتوں میں آئیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.